ہماری کتنی احادیث کی کتابیں جس میں یہ والی حدیث پاک موجود ہے جو اب میں عرض کرنے لگا، اور اس کے بعد ایک السیرۃ الحلبیہ اور دیگر اور ہماری بہت ساری کتابیں اس میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس، انہوں نے میرے رسول پاک سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، آج کچھ لوگوں سے میں نے اپنے خاندان کے بارے میں، یعنی حضرت عباس کہتے ہیں اپنے خاندان کے بارے میں نے کوئی بات سنی ہے، وہ بات مجھے پسند نہیں آئی، میرے محبوب کو جلال آیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے میرے محبوب فصاعد علی المنبر، میرے محبوب منبر پہ کھڑے ہوئے، اور میرے محبوب نے فرمایا من آنا، اے لوگوں میں کون ہوں؟ سب نے کہا انتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، اے محبوب آپ پر سلام ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب جلال کا یہ انداز دیکھا صحابہ خاموش ہو گئے کہ پتہ نہیں محبوب کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ پھر خود فرمایا انا محمد ابن عبداللہ، میں حضرت عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، ابن عبد المطلب، اور حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمائیں ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے جب اس مخلوق کو خلق فرمایا، فجعلنی فی خیر خلقہ، اور اس کی مخلوق کا جو بہترین جگہ تھی اللہ نے مجھے وہاں رکھا، قرار دیا۔ وجعلہم فرقتین، پھر اللہ نے مخلوق کو دو گروہوں میں تقسیم کیا، فجعلنی فی خیر فرقہ، اور اس میں سے جو بہترین گروہ تھا اللہ نے مجھے وہاں رکھا۔ اور اس کے بعد فرمایا وجعلہم فرقتین فجعلنی فی خیر فرقہ وخلق القبائل فجعلنی فی خیر قبیلۃ، پھر اللہ نے قبیلے بنائے اور مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، اور فرمایا وجعلہم بیوتا، اور پھر اللہ نے جب ان قبیلوں کو گھروں میں تقسیم کر دیا، فجعلنی فی خیرہم بیتا، اور جو سب سے بہترین گھر تھا مجھے اس گھر میں رکھا۔ اور اس کے بعد فرمایا فَأَنَا خَيْرُهُمْ بَيْتًا وَخَيْرُهُمْ نَسَبًا، اے لوگو میں گھر کی بلندی کے اعتبار سے بھی تم سب سے بہتر ہوں، میرے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں ہے۔ کس کا گھر ہے جس میں حضرت ہاشم ہو؟ کس کا گھر ہے جس میں حضرت عبد المطلب ہو؟ کس کا گھر ہے جس میں حضرت عبد مناف ہو؟ کس کا گھر ہے جس میں کنانہ ہو، مدر ہو اور یہ والے بزرگ ہو؟ یہ صرف میں محمد کا گھر ہے، یہ نسب بھی صرف میرا نسب ہے، اس نسب جیسا کسی کا نسب نہیں ہے۔ اور وہ جو السیرۃ الحلبیہ، اس میں میرے محبوب کریم سرکار نے فرمایا، آپ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد آدم ابراہیم، اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم کو مصطفیٰ کیا۔ اصطفیٰ کے الفاظ ہیں، چنا، مقام اصطفائیت پر فائز فرمایا، اور واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ایسا مقام اصطفائیت پہ فائز فرمایا کہ اپنا خلیل بنا لیا، اپنا خلیل بنا لیا۔ واصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو اصطفیٰ کے مقام پہ فائز فرمایا، ان کو چنا۔ یہ لفظ اصطفیٰ کو صرف چنا پہ نہ آپ رکھیں، چنا، مولوی صاحب چنا کہہ کے اپنی جان چھڑوا جاتے ہیں، جی مصطفیٰ کا مطلب ہے چنا ہوا۔ وہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ مصطفیٰ کا مطلب خود جو ہے نا ہمارے مفسرین، محدثین اور اہل لغت، حضرت علامہ راغب اصفہانی اور دیگر جو بزرگ ہیں انہوں نے جو لکھا ہے، انہوں نے یہی لکھا ہے کہ مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ بی بی مریم سلام اللہ تعالی اصطفیٰ کے یعنی بختارہ کے لنفسہی بالتقریب والمحبت اور بالتجلیات الذاتیت الدائمات، اس کا خود معنی کیا ہے لغت والوں نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ اپنی محبت کے لیے اور اپنے قرب کے لیے خاص فرما لے، اور اپنی ذاتی تجلیات جس پر نازل کرنے کا اللہ پاک اعلان فرما دے، اس کو کہتے ہیں مصطفیٰ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ، اور اس کے مقام کو کہتے ہیں مقام اصطفیٰ۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں سمجھو میرے آباء و اجداد کے مقام کو،
حضرت آدم بھی مصطفیٰ ہیں، پھر ان کے بعد جن کا استفاء ہوا وہ ابراہیم ہے، ان کے بعد جن کا استفاء ہوا وہ اسماعیل ہے، وَمِن وَلْدِ اسماعیل نَزَار، اور پھر اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت جناب نزار کا استفاء کیا، وَمِن وَلْدِ نزار مدر، اور حضرت نزار کی اولاد میں سے حضرت مدر کو جو ہے وہ استفاء کیا، وَثُمَّ اسْتَفَىٰ مِن وَلْدِ مُدَرَ کَنَانَ، اور حضرت مدر کی اولاد میں سے حضرت کنانہ کو استفاء کیا، فرمایا ثُمَّ اسْتَفَىٰ مِن وَلْدِ کَنَانَةَ قُرَيْشًا، اور پھر حضرت کنانہ میں سے ان کی اولاد میں سے قریش جو تھے ان کو اللہ نے استفاء کیا، وَاسْتَفَىٰ مِن قُرَيْشٍ بنی ہاشم، اور پھر قریش کی اولاد میں سے اللہ نے حضرت جناب بنو ہاشم، یہاں حضرت ہاشم کا نام نہیں پھر لیا، بنی ہاشم، پھر حضرت ہاشم کی اولاد کو مقام استفائیت پہ فائز کہہ دیتے کہ ہاشم تو بات ختم ہو جاتی، اب ڈھونڈیے بنو ہاشم کون ہے، تلاش کیجئے بنو ہاشم کون ہے، یہ میرے محبوب پاک کے فرمان ہے، ثم اسْتَفَىٰ مِن بنی ہاشم بنی عبد المطلب، اور پھر بنی ہاشم میں سے حضرت عبد المطلب کا استفاء کیا، تم کلمیں ڈھونڈتے پھرتے ہو، حضرت عبد المطلب تو مقام مصطفیت پہ فائز، اور پھر ارشاد فرمایا ثم اسْتَفَانِي مِن بنی عبد المطلب، اور پھر عبد المطلب کی اولاد میں سے اللہ نے مجھے مقام استفائیت پہ فائز فرمایا۔ تو احباب گرامی، یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کو اللہ نے استفاء فرمایا ہے، اور میرے نبی کا سارا شجرہ مقام استفائیت پہ فائز ہے، سارا شجرہ، اور اسی شجرہ کو شجرہ طیبہ بھی کہا جاتا ہے۔ کتنے پاک تھے میرے محبوب کے آباء و اجداد، کتنے پاک تھے میرے نبی کے والدین، جن کے بطن اطہر سے اللہ نے کیسی پاکیزہ روح اور کیسا پاکیزہ وجود ہمیں عطا فرما، کتنے پاکیزہ تھے میرے نبی پاک کہ جب پہلی مرتبہ زمین پہ قدم رکھا تو پھر ہوا کیا؟ اس سے پہلے یہ بالکل بھی نہیں تھا کہ جہاں چاہے کوئی نماز ادا کر سکے، یہ میرے نبی کے قدموں سے نکلنے والی طہارت کی ویوز اور طہارت کی وہ لہریں تھی کہ جنہوں نے پوری روئے زمین کو مقدس و معطر اور مطہر فرما دیا، اور نبی پاک نے فرمایا اللہ رب العالمین نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، اللہ نے ساری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ عبادت کے لیے کسی مخصوص جگہ پہ جایا جائے، جس طرح ہندوؤں کی، سکھوں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی عبادت گاہیں ہیں، اس کے علاوہ عبادت نہیں ہے۔ فرمایا میرے قدم کی برکت یہ ہے کہ ہر جگہ جہاں چاہو اللہ کو سجدہ کرو، اللہ نے مسجد بنا دیا ہے، وَطَہُورًا، اور اگر پانی میسر نہ آئے، ان قدموں کی طہارت اس قدر غالب آ گئی ہے اس مٹی پر، اس مٹی کو مان لو اللہ تمہارے جسم کو بھی پاک فرما دے۔ یہ پاکیزگی اور طہارت ہے وجود مصطفیٰ کی، تو جس بطن اطہر میں وہ پاک وجود رہا ان کے مقام طہارت کی منزلت کیا اندازہ کریں۔ سلام ہے میرے نبی پاک کی پاک مانگ کو۔ آج مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایک اور یہ باتیں ذہن نشین رکھ لیں، اگرچہ کچھ مسائل کی وجہ سے آج کل یہ موضوع دبے ہیں، ان کو کوئی چھیڑتا نہیں ہے، لیکن مرور وقت کے ساتھ پھر فتنہ باز لوگ ان مسائل کو چھیڑیں گے۔ آپ دیکھ لیں نا، تھوڑا وقت گزرے گا پھر یہ مسائل دوبارہ رپیٹ کیے جائیں گے، مگر اپنی اولادوں کو بتائیں میرے نبی پاک کے والدین کا ایمان ڈھونڈنے والوں، نبی پاک کے والدین صرف مسلمان ہی نہیں تھے، مقام استفائیت پہ فائز تھے۔ اگر بی بی مریم اس معنی میں مقام استفاء پہ فائز ہے کہ وہ ایک نبی کی ماں ہے، اس لیے اس کو اللہ نے مصطفیٰ کیا ہے، تو پھر میرے نبی کو یہ حق حاصل ہے جو امام الانبیاء ہے کہ ان کی ماں ان سے بڑی مقام استفائیت پہ فائز ہے۔
اور اس لیے احباب گرامی یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین عظیم المرتبت والدین، شانوں والے والدین ہیں، عظمت والے والدین ہیں۔ اللہ نے فرمایا انشکر لی والے والدین، قرآن کا حکم پہلے نبی پہ واجب ہوتا ہے، اے میرے نبی تو میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکریہ۔